السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوتے وقت کی سنتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جب بھی سونے کے لیے تم بستر پر جاؤ تو وضو کر لو، جس طرح تم نماز کے لیے وضو کرتے ہو۔ وضاحت: ہمیشہ باوضو سونے یہ مسنون عمل ہے۔ بخاری شریف۔ وضو پر وضو کرنے سے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، لیکن ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ بستر بچھایا لپٹا ہوا تو لیٹنے سے پہلے اس کو تہمت کپڑے کے ایک کنارے سے جھاڑ لیں۔ جو کسی بستر پر لیٹے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حسرت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات جب بستر پر لیٹتے تھے تو دونوں ہاتھوں کو دعا مانگنے کی طرح ملا کر سورہ اخلاص، سورہ ناس اور سورہ فلق پوری صورتیں پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے پہلے سر پر، پھر بدن کے اگلے حصے، پھر بدن کے باقی حصے جہاں جہاں ہاتھ پھیرا جاتا پھیر لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 بار یہ عمل کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے سورہ ملک اور الف لام میم تنزیل سجدہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ دونوں صورتیں آپ اپنے پڑھنے والوں سے عذاب کو قبر کو روکتی ہیں۔ جو آدمی اپنے بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو رات بھر اس کی حفاظت کرتا ہے اور صبح تک اس کے پاس شیطان نہیں آتا۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات سونے سے پہلے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ تمام آفتوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ جس گھر میں 3 راتوں تک یہ آیات پڑھی جائیں تو شیطان اس گھر کے قریب سے بھی نہیں گزرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے وقت اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر قبلے کی طرف منہ کر کے دائیں کروٹ پر سوتے اور یہ دعا 3 بار پڑھتے۔ ترجمہ: اے اللہ، مجھے اپنے عذاب سے بچانا جس دن آپ اپنے بندوں کو قبروں سے اٹھائیں گے، اور ایک مرتبہ یہ دعا بھی پڑھتے: اللہم بسمک اموت و احیا۔ ترجمہ: ہے اللہ، آپ کے نام کے ساتھ ہی مرتا اور زندہ ہوتا ہوں۔ بخاری شریف کی روایت۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی تھکاوٹ کی شکایت کی اور خادمہ کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے فاطمہ، سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہاری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ بخاری اور مسلم۔ ہر طرح کی جسمانی کمزوری میں بھی یہ وظیفہ بار بار پڑھنے ہے، اس لیے کہ دلوں کو اطمینان تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی ملتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔